بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 2 ستمبر منگل کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے۔ خان کی اہم ملاقات ہوئی آج وکلاء سے ہوئی، اور اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت مناظر کیا ہیں؟ عمران خان کے احکامات جو پارلیمنٹ کو خاص طور پر جو مستقل بائیکاٹ کا، اسمبلیوں کی گاڑیاں واپس کرنے کا، اور کالا باغ ڈیم کے معاملے پر، اور ایک دفعہ پھر ڈیل مسترد، مروت کو آؤٹ کر دیا ہمیشہ کے لیے، اور علیمہ خان نے خوشخبری سنائی، خان کے عظیم الشان استقبال کی بات کی، 14 سال کی سزائیں ہوا میں، لیکن باہر اڈیالہ جیل کے معاملات مختلف ہیں۔ یہ تفصیل اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان کے بیٹوں کی آمد پر بھی برطانوی قونصلر رسائی اور برطانوی ویزے پاسپورٹ پر انٹری، اور شہباز شریف کی آج پیوٹن سے ملاقات ہوئی، خوشامد کام نہیں آئی، اور ٹرمپ کے خطاب میں شنگھائی کارپوریشن کا ذکر نہیں، لیکن افغانستان میں جو کھیل کی تیاریاں، یہ بڑا اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے 2 حصوں میں تقسیم، اور وزراء کی ایک دوسرے گالی گلوچ اور ویڈیوز وائرل ہونے والی ہیں۔ یہ کون سی ویڈیوز ہیں؟ باغی ججز بھی، ان کے خطوط بھی، اور شنگھائی کارپوریشن میں ڈالر کے طور پر برکس نے گولڈ کرنسی کا معاملہ، اس میں اس کے ساتھ جو آج پریڈ کا بھی ایک بڑا اہم ملک کی تفصیل آپ کے سامنے رہا، نقد کیش بانٹا گیا وہاں۔ لیکن اڈیالہ جیل میں اس وقت علیمہ خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، وہ ابھی بھی جیل کے باہر موجود ہیں، وہاں پر تشدد کی بات بھی کی جا رہی ہے، بڑی تعداد میں عوام موجود وہاں، اور علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان، تینوں بہنیں خان سے ملاقات کے لیے آئیں، اظہار یکجہتی کے لیے۔ عوام تو موجود تھی، جمع غفیر تھا بڑی تعداد میں، لیکن لیڈرشپ میں وہ لوگ جنہیں پاکستانیوں کو امید تھی کہ وہ آئیں گے نظر، وہ نظر نہیں آئے۔ نظریاتی لوگ موجود ہیں، خرم ذیشان موجود ہے، اور وہ تمام ورکرز رہنما جو ہر پیشی پر آتے ہیں، ہر جگہ ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ موجود تھے، اور جو کبھی ملاقات کے لیے نہیں، وہ آج بھی نہیں آئے۔ علی من گنڈا پور صاحب، خیبر پختونخوا کے رہنما، پنجاب کے جو صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلیوں کے ممبران، سینیٹرز، یہ لوگ نہیں آئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ صاف صاف کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، جو مرضی کرنا ہے کر لیں، لیکن ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنتے ہیں تاکہ پیغام تو پہنچتا ہے۔ ان کے نہ جانے کی وجہ سے انہیں رگڑا تو لگائے۔ علیمہ خان نے بات کے عظیم الشان استقبال کی تیاری کی، اللہ کا پلان، انہوں نے جو بڑا ان کا لہجہ بڑا سخت بھی تھا، قید تنہائی کی خان کی بات بھی کر رہی تھی، عمران خان کی صحت کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھی الحمدللہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، ایسی خبریں باقاعدہ چلائی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ وہ میں کسی ویلاگ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگ یہ کیا پلاننگ کرتے ہیں اس صحت کے حوالے سے خان کی۔ لیکن ابھی جو کنفیوژن پیدا ہوئی، بیرسٹر گوہر کے بیان کو خود تحریک انصاف کے آفیشیل نے ریجیکٹ کیا، ان کے جو پیغامات ہیں وہ دونوں مختلف آئے۔ بیرسٹر گوہر کے پیغامات دیکھیں یا ان کے جو شیخ وقاص ہیں آفیشیل، ان کے صحت کے حوالے سے آفیشلز نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ جو عدالت میں رپورٹ جمع ہوئی میڈیکل، اس میں عمران خان کے دانتوں اور کان کی تکلیف کا ذکر تھا۔ 3 ڈاکٹر جو پمس کے رپورٹ بنا کر گئے، تحریک انصاف کا اس پہ مطالبہ بھی آیا کہ خان کا یہ چیک اپ ان کے ذاتی قابل اعتماد ڈاکٹر جو فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف ان سے کروائیں تاکہ خدشات ختم ہوئیں۔ بیرسٹر گور کی طرف سے پیغام یہ تھا کہ عمران خان الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اور علیمہ خان نے بھی یہ بات کی، وہ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ خان کو ایسے ہی ٹھیک ٹھاک اور قائم دائم رکھے، پوری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ ذاتی معالج ضرور ملنے چاہیے تاکہ تشویش کا معاملہ ختم ہو۔ علیمہ خان کے آج لہجے میں بڑا یقین اور ایمان نظر آتا، تو ظاہر ہے مسلمان ہیں، ہم سب کی اللہ پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری کرے گا، لیکن انہوں نے کہا 10 سال اور 14 سال کی سزائیں ہواؤں میں اڑتی نظر آئیں گی۔ میرے خیال میں شاید کوئی پیغام ملا ہے عمران خان کا، جس کے بعد یہ کوئی معاملہ ہے، ابھی اس کی میں تفتیش کر رہا ہوں، لیکن عمران خان کے بیانات میں گفتگو میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ خان آزاد سوچ کا ایک نہ جھکنے والا نہ ٹوٹنے والا شخص ہے۔ علیمہ خان نے جو عمران خان کی ملاقاتوں پہ جو آپ کو پتہ ہے معاملہ، تو اس پہ بھی علیمہ خان نے کہا یہ عاصم منیر کے کہنے پر ہو رہا ہے، صاف صاف وہ کہہ رہی تھی کہ ججز بھی ہمیں کہہ رہے ہیں صاف صاف کہ غیر قانونی طریقے پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آرمی چیف کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ملک کا جمہوری نظام میں تو دیکھیں جو فارم 47 میں تو ان کی اتنی طاقت ہے، وہ ہینا پرویز بٹ کو بھی وزیر اعلیٰ لگا سکتے ہیں چاہیں تو، حکومت کی تو کوئی اوقات نہیں۔ ججز تو خود کہہ رہے ہیں ہم کمزور ہیں، غیر قانونی طور پہ ہم نے عمران خان کو قید میں رکھا ہے، اسی طرح حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سارا تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر سے بھی آیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب سب کچھ کروا رہے ہیں جنہیں نہ اخلاقیات کی سمجھ ہے نہ اسلام کی سمجھ ہے، اور عمران خان نے کہا کہ میرے خاندان کے لوگوں کو بے شک قید میں رکھیں، میں نہیں جھکوں گا اس ظلم کے نظام کے سامنے۔ تو جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے وہ تو خان کی تو پہلے دن کی وہی ہے۔ اب خان کے بیٹوں کے آنے کا پاکستان میں معاملہ، اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، ان کے پاسپورٹ نائکوپ پر ویزے کا معاملہ حکومت نے الجھایا ہے۔ برطانوی حکومت سے البتہ ان کا رابطہ ہوا، اس کے بعد مشورہ ہے کہ آپ برطانوی پاسپورٹ پہ پاکستان کا ویزا لگوائیں تاکہ قونصلر رسائی دی جائے۔ وہ اس لیے کہ انہیں خدشہ ہے کہ یہاں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، تو ایمبیسی یا قونصلیٹ اس میں قانونی مدد کرے، ڈپلومیٹک دباؤ، آپ کو پتہ ہے جو غیر ملکی شہری پاکستان آئے تو انہیں انٹرنیشنل قانون ہے وینا کنونشن، اس میں مدد ملتی ہے۔ ان کے پاس کیونکہ اطلاعات موجود ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ عمران خان کے بیٹوں کی اس وقت تک ملاقات نہیں کروائیں گے جب تک عمران خان کو اسلام آباد جیل میں ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ اور اس میں دیکھیں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا جائے گا یا الگ۔
اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں عمران خان کو بشرا بی بی کے ساتھ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ میں پھر کسی ویلاگ میں رکھوں گا, لیکن اس وقت یہ معاملہ اسی وجہ سے پھنسا ہوا. بیرسٹر گور کی عمران خان سے 20 منٹ کی جو ملاقات تھی, اس پر انہوں نے عقب میں ان کے ساتھ اذان ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا کبھی, میری جان چاہے چلی جائے, یہ اذان ہو رہی ہے ساتھ, اللہ نے محفوظ رکھے. لیکن کہ بیانات کے معاملے میں لوگ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں خان نے کہا کیا, اور اس میں افغانستان کے حوالے سے عمران خان کا پیغام زلزلے کا اور وہاں کی شہادتوں پر تعزیت اور ہمدردی اور جو دربدر لوگ کیے گئے اس پر افسوس. اور بیرسٹر صاحب خوش تھے بڑے کہ عمران خان کے پاس ٹی وی بھی موجود ہے, اور تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی آج کہہ رہے تھے ہم سارے وفادار ہیں, خان کی پالیسی پر چل رہے ہیں. کل اور پرسوں کے ویلاگز میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں جو قائمہ کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹیوں میں لوگ ہیں, استعفیٰ جنہوں نے دیا ہے, انہوں نے گاڑیاں واپس نہیں کی, اور 350 لیٹر پیٹرول بھی ان کے پاس اور ڈرائیورز بھی موجود ہیں. عمران خان کا باقاعدہ اس پہ بیان آئے, گاڑیوں کی چابی بھی واپس کریں, ڈرائیورز کو واپس بھیجیں, اور پیٹرول اب نہیں لینا. وہ تمام مراد جو انہیں مل رہی تھی وہ واپس کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہیں, یعنی پیغام خان تک پہنچ گئے. اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات, کالا باغ ڈیم کا ذکر ہوا, اس پہ بیرسٹر گور نے بھی ڈیم کا ذکر کیا. اس میں بڑی متضاد خبریں. عمران خان کو تو دیکھیں, جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان سے یہ بات نہیں ہوئی کالا باغ ڈیم کے بارے میں, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بیرسٹر گور کے اس بیان کو بڑا سراہا کالا باغ ڈیم پہ. اب اتفاق رائے سے ڈیم بننا تو سارا ملک جانتا ہے, اور علی امین گنڈا پور نے بھی کالا باغ ڈیم کا معاملہ اٹھایا, پیپلز پارٹی, نون لیگ, اسٹیبلشمنٹ تینوں کے سامنے بھی یہ بات رکھی ہے. ویسے تو انہیں اس وقت میرے خیال میں پشاور جلسے کی طرف فوکس زیادہ رکھنا چاہیے, کیونکہ پشاور کا جلسہ اہم ہے. کالا باغ ڈیم تو آپ کو پتہ ہے کوئی دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں بننے والا کام ہے نہیں, اور اس پر تو کی پارٹی کے اندر بھی اتفاق رائے چاہیے. اسد کیسر کا بیان آپ سن لو, کہہ رہے ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی, علیم عادل شیخ کا سنیں. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے میرے خیال میں. ابھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہلے حل کر لیں, یہ بڑی بات ہے. عمران خان سے مل لیں جا کے, جو سب سے بڑا معاملہ ہے ان کے لیے. آج شنگھائی کارپوریشن پر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 بجے جو بریفنگ تھی, اس میں اس معاملے کی بات تھی, لیکن یہ بیان نہیں دیا گیا کوئی بھی, بلکہ اس کانفرنس کے نتیجے میں ہونے والی جو کاوش کو سبوتاج کرنے کے لیے چین کی تمام ایفرٹ کو افغانستان کی سرزمین کا انتخاب کیا جائے. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. یہ جو شنگھائی کارپوریشن کانفرنس میں ورلڈ آرڈر کا اور برکس کی نئی کرنسی جو سامنے آنے والی ہے, افغانستان سے اب یہ سازش شروع کرنے کا معاملہ ہے. اور اس میں دیکھیں خان ویژنری رہنما ہے. عمران خان نے جیل سے افغانستان کے بارے میں تعزیت کی, افسوس کیا, جن کو ملک بدر کیا جا رہا ہے ان کے جو بھی زلزلے کا افسوس کیا. خان کو آنے والے حالات کا اندازہ ہو چکا ہے. یہ ویلاگ سنبھال کے رکھ لیں آپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے. امریکہ کے پاس اس پورے معاملے کا توڑ افغانستان میں, اور اس میں آپ علی امین کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سنائپر رائفل موجود نہیں, ایک بلٹ پروف گاڑی نہیں, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں جنہوں نے 127 ممالک کو, امریکہ کو, افغانستان نے شکست دی. یہ ذرا ذہن میں رکھیں بات, یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اب یہاں چونکہ چین نے, روس نے, ہندوستان نے ورلڈ آرڈر کا معاملہ سامنے رکھا اور ڈالر کو چھیڑا. ڈالر کو چھیڑنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے, اب یہاں امریکہ کا جو افغانستان میں چھوڑ جانے والا 7 ارب ڈالر کا اسلحہ ہے وہ ٹھیک کر کے قابل استعمال ہو چکا ہے, اور یہ 7 ارب ڈالر کا پاکستان سے زیادہ اسلحہ افغانستان میں موجود ہے. اب جو گروپ وہاں موجود تھے لڑنے والے, وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک فوج بھی تیار ہوئی ہے. باقی جو ان کے پاس فالتو جنگجو ہے, آپ کو پتہ ہے کچھ تو حکومت میں آ چکے ہیں, باقی جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, جن سے اس معاملے پر ابھی زلمے خلیل زاد نے بھی بار بار توجہ دلائی کہ ایسا نہ کریں, بہت بڑی آگ لگانے کی کوشش, نفرت بڑھانے کی, پراکسی بنا کے پاکستان کو افغانستان سے لڑانے کی. دیکھیں یہ شہباز شریف ماضی میں کہا کرتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو کرنا کریں, پنجاب میں نہ آئے. اب وہ پنجاب کی طرف آ جائیں گے. یہ امریکہ کی اگر خدا نخواستہ پراکسی بنے, یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا. یہ امن و امان کا معاملہ ہے. انہیں تو اس چیز سمجھ نہیں آ رہی اقتدار کے لالچ میں, یہ دہشت گردی کی تنظیمیں اور یہ آپریشن دیکھیں جنگ و جدل کبھی بھی کسی مسئلے کا حل ہو ہی نہیں سکتا. اگر جنگ ٹینکوں سے, بمباریوں سے کوئی ملک ٹوٹتے تو آپ کے سامنے میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں. سیاسی عدم استحکام, معیشت, یا اس جو غیر جمہوری اقدامات ہوتے ہیں, یا سب سے بڑھ کر فوج اور عوام کے درمیان نفرت, ان سے ملک ٹوٹتے ہیں. ملک تو خوشحالی, جمہوریت, انصاف سے بنتے ہیں. 1971 میں بنگلہ دیش دیکھیں, مینڈیٹ چھیننے, عوامی رائے کا احترام نہ کرنے, سیاسی عدم استحکام اور آمریت کے نتیجے میں ٹوٹا. وہ معیشت کے حوالے سے نہیں ٹوٹا, معیشت کے حوالے سے سوویت یونین ٹوٹا. دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک تھا, تگڑی فوج تھی, معیشت تباہ ہوئی, 16 ملکوں میں تقسیم ہو گیا. اب آپ جنگ لڑنے والے ملک دیکھ لیں, ویتنام 1945 میں آزاد ہوا, 10 سال بعد امریکہ نے حملہ کیا, 1955 سے 75 تک 20 سال جنگ لگی رہی. اب ویتنام کی حمایت میں اس وقت سوویت یونین اور چین دونوں تھے. جنوبی ویتنام اور شمالی ویتنام کا جھگڑا تھا. جنوبی ویتنام کی حمایت امریکہ اور وہ کر رہے تھے, شمالی کی یہ سوویت یونین اور چین. اب ویتنام ایک کمزور سا ملک, اور امریکہ اتنا طاقتور, اس پہ حملہ کر کے قابو نہیں پا سکا, گریلا جنگ ہوتی رہی.
امریکہ کے 58,000 فوجی اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. پھر 1973 میں پیرس میں معاہدہ ہوا, اور پھر شمالی ویتنام نے جنوبی پر قبضہ کر لیا, امریکہ ہار گیا. اب افغانستان میں بھی یہی ہوا, 127 ممالک سے لڑتے رہے, $1 کھرب کا اسلحہ لگایا, 3500 فوجی بھی کام آئے, لیکن افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکے. آج وہ 4 سال سے حکومت بنا کر قائم دائم کام کر رہے ہیں اپنا. 15 اگست کو وہاں دیکھیں افغانستان نے باقاعدہ جشن بھی منایا اس کا 4تھا سال. اور آج ویتنام میں 80 سال ان کی یوم آزادی کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں. وہ اپنی جنگی طاقت, ہیلی کاپٹر, لڑاکا طیارے بھی دکھا رہے ہیں, اور اپنے 10 کروڑ شہریوں کو ہر ایک کو 1 لاکھ ڈونگ, جو ان کی کرنسی ہے ویتنام کی $3.80 شاید بنتے ہیں, وہ بھی دے رہے. 13,000 قیدیوں کو بھی چھوڑ رہے. تو یہ ملک جنگوں سے نہیں ٹوٹے کبھی بھی, یہ بلکہ ترقی کر کے ان غریب ممالک سے نکل کر لوور مڈل کلاس انکم ممالک میں آ گئے, متحرک ہوتی ہوئی معیشت بن گیا ہے. GDP $352 ارب کی ہے, 6.9 کی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. 132 میں سے 46ویں نمبر پر ہے وہ اس وقت. ٹیکنالوجی بھی چلے, وہاں کوئی جنرل باجوہ نہیں ہے, امریت نہیں ہے. اس لیے تو یہ ان کو سوچنا ہوگا, یہ کام نہ کریں. اب سیلاب کی صورتحال میں ستلج پہ گنڈا سنگھ پر وہاں پر اونچے درجے کا سیلاب ہے, دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے, چناب میں معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو نقشہ شاید میں سے چل رہا ہو, میرے سامنے تو چل رہا ہے, اس میں پورے علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو منگلا ڈیم سے ہوتے ہوئے مرالا, شیخو پورہ, فیصل آباد, یہ پانی وہاں سے پورے پنجنت کی طرف جا رہا ہے, رحیم یار خان کے پاس, گڈو بیراج کے. اور اب جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہندوستان کی طرف سے دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا آنے کا انہوں نے دے دیا اطلاع. ان کا ایک دریائے توی ہے جو جموں کشمیر سے نکلتا ہے, وہاں سیدھا پاکستان کے صوبہ پنجاب ضلع سیالکوٹ میں داخل ہو کے پھر چناب میں جا کے ملتا ہے. اب بھارت نے اگر دریائے توی کا پانی چھوڑا, جو وہ بتا چکے ہیں, تو اس پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے. یہ سیالکوٹ, گجرات, وزیر آباد, حفص آباد, چنیوٹ, یہ سارے جھنگ سمیت تمام خطرے میں. پانی کی سطح بہت زیادہ بڑھ جانی ہے. پھر آگے شور کوٹ ہے, اور پھر جو باقی گاؤں ساتھ لگتے ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس میں پہلے ہی دیکھیں وہاں کھڑی فصلیں چاول کی, کپاس کی, مکئی کی تباہ ہو چکی ہیں, اور یہ اب اتنا زیادہ پانی ظاہر ہے پھر آگے اور مزید نقصان بنتا جائے گا. اب جو کشتیاں اور مدد کے لیے وہاں موجود تھا معاملہ, ابھی قصور میں جس طرح لوگ ڈوبے میں, وہاں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں, فصلیں وغیرہ تباہ ہوگی. اور اس میں چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ مسلسل ان کشتیوں کو اپنی وزراء استعمال کر رہے ہیں. اب یہ انہیں اگر اطلاع وقت پر ملی, یہ باندھ لیتے تو معاملہ حل ہوتا. مریم نواز تو کہہ رہی تھی ہماری فیکٹری کی طرف پانی جاتا تو ہم اس کو روک لیتے. رمضان شوگر مل اب کن کی ہے وہ سارا پاکستان جانتا ہے. ان کی کشتیوں کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہوئے, امداد رکی ہے. انتظامیہ کی ان کے پروٹوکول میں جو لگی رہی, اس دوران انتہائی قیمتی وقت انہوں نے ضائع کیا, لوگوں کی مدد کرنے کا, مویشی بچانے کا نا بڑا قیمتی وقت ضائع کیا. اس سے نقصان کی شدت میں بہت اضافہ ہے. میرے پاس اطلاعات آئی ہیں, دیکھیں کہ حکومت اب 6 ستمبر یا 11 ستمبر کو سیلاب کے لیے شاید ستارہ خدمت دینے کا اعلان بھی کر دیں, کیونکہ مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کی جان بچائی اور 7 لاکھ مویشیوں کو محفوظ کیا, انہیں ستارہ خدمت دینا چاہیے. اور نور جہاں کے پتر تو ظاہر ان کے ساتھ تھے. اب ان کی حالانکہ نہلی کی وجہ سے تباہی و بربادی میں اضافہ ہو. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, وہ شاید اسلم نے بڑی اچھی بات کی ہے, تو مینجمنٹ ڈیزاسٹر والے لوگ ہیں. 6 سالوں میں کوئی قابل تحسین عمل ان کا نہیں آیا. ان کے اجلاس میں سوائے وہ کھانے پینے کے 11 کروڑ کے چائے بسکٹ کی اور کوئی نظر نہیں آئی چیز. انہیں بھی شاید ستارہ خدمت ملے, کیونکہ مریم نواز کے پوسٹر بینر لگانے میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے. اب قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کروں, جو آج حنیف عباسی کی گفتگو بڑی وائرل ہوئی. اس نے خواجہ آصف کو بڑی خطرناک دھمکی دی ہے کہ آپ کو وائرل ہونے کا بڑا شوق ہے, یہ نہ ہو آپ کی ویڈیوز وائرل ہو جائیں, اور وہ ساری کی ساری وائرل ہوں گی. اب وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ خواجہ آصف کی ایسی کون سی وائرل ویڈیو ہیں جن سے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو دیکھیں, ایک تو بٹوارے کا مال بھی ہے, اس میں حصہ دار بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, نون لیگ ہے, بیوروکریسی ہے, ٹھیکیدار ہیں. اور مجبوری یہ ہے کہ جس کے ساتھ ڈیل ہے اسٹیبلشمنٹ, ان کا بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں سارا حصہ دو تو یا پھر سارا حساب دو. یہ اب حصہ دینے کی پوزیشن میں ہے, حساب ان کے پاس تھا نہیں. اب اس لیے مشکل ان کے لیے پڑ گئی ہے. اور یہ خواجہ آصف نے جو بیوروکریٹس کو چھیڑا ہے وہ خاص طور پر, اب وہ نواز شریف کے انتہائی قریب ہیں. یہ دونوں کچن کابینہ کے یاد رکھے ممبر ہیں. اس میں سینیٹر احمد خان کا معاملہ, اور وہ نواز شریف کا پیغام آج حنیف عباسی نے دے دیا ہے کہ بیوروکریٹس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ورنہ آپ نہیں بچیں گے. ان کو باقاعدہ تحفظ دیا جا رہا ہے. اور جو ٹھیکیدار ہیں سینیٹرز کی لڑائی میں, وہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے. کہ ڈان نے آج اخبار میں خبر دی ہے کہ اربوں مالیت کے جو راجن پور اور ڈیرہ اسماعیل خان کا منصوبہ ہے, اسے کالعدم کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو حکم دیا ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے دیا ہے کہ تمام بولیوں کو آپ کینسل کریں. اس میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 170 ارب کے منصوبے, کتنی بڑی رقم ہے, اس کے لیے جو انہوں نے نقلی کاغذات دیے ہوئے تھے وہ ٹھیکیداروں پر مشتمل جو ایک جوائنٹ وینچر بنا تھا, وہ بلیک لسٹ لوگ تھے.
یہ چیئرمین سینٹ کو چین کی کمپنی نے خط لکھا ہوا تھا. اب اس میں 2 منصوبے یہاں سینٹ میں آپ کو پتہ ہے, ایک وہ NXCC کمپنی ہے جو پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکی تھی, انہیں یہ دوبارہ ٹھیکہ دیا گیا. تو اب ان کی کرپشن میں ظاہر ہے بہت بڑا ہاتھ ہے. خواجہ آصف کا فرنٹ مین بھی پکڑا ہوا ہے, مریم نواز کے بھی فرنٹ مین کو گرفتار کرنا چاہتے. تو اس لیے ایک پورا نیٹ ورک ہے ان لوگوں کا, جس پر یہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پھر اسی لیے ان کی چیخیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں, کبھی پرتگال کے نام پہ اور کبھی اس طرح. ابھی تو دیکھیں پیپلز پارٹی بھی میدان میں آئی ہے, اور پہلی دفعہ پنجاب میں ندیم افضل چان اور منظور احمد نون لیگ کی حکومت پر بیڈ گورننس پر لوٹ مار اور مافیا کا الزام لگا رہے ہیں. اچھا, ان کا دکھ تھوڑا سا مختلف ہے. ابھی وہ ان کا ٹچے ہے مریم نواز صاحبہ کے دادا جو ہے, وہ دادا انہیں کہتی ہیں, ان کی زبان ہمیشہ پختونوں کے خلاف, کبھی بلوچ خواتین کے خلاف, کبھی پاکستان کی بہو بیٹیوں کے خلاف غلاظت نکلتی ہے. ابھی وہ سندھیوں کے بارے میں بڑے گھٹیا ریمارکس دے رہا ہے, اچھل اچھل کے جانوروں والی حرکتیں, وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. اسے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بڑا سخت نوٹس لیا اور انہیں نون لیگ کو پیغام بھیجا کہ آپ نے تو کہا تھا ہم نے اسے تحریک انصاف کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے, تو آپ نے ہمارے اوپر کیوں کھول دیا. فوراً PTV سے اسے اینکر سے ہٹا دیا. وہ پتہ نہیں 5-10 لاکھ جو بھی تنخواہ ملتی تھی وہ ختم. لیکن مریم نواز نے ایڈجسٹ کر دیں گی ظاہر ہے پنجاب میں کہیں نہ کہیں. انہوں نے بہت سے لوگ ایسے پالے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ. آپ مریم نواز کی گفتگو اور ملاقاتیں دیکھیں, تصویریں دیکھیں ان تمام لوگوں سے جنہیں یہ فالو کرتی ہیں, ان کی گفتگو دیکھیں. کوئی برطانیہ میں صدر ہے ان کا, کوئی غلیظ مہم خواتین کے بارے میں کہاں چلا رہا ہے. ابھی ان کے وہ ایک صحافی ہیں, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, بڑی عجیب و غریب اس کی مطلب دیکھنے میں بھی لگتا ہے, لیکن وہ علیمہ خان سے بھی اڈیالہ جیل کے باہر وہ بدتمیزی کر رہا تھا. اور اس کے بعد اس نے واٹس ایپ کے پیغامات, جی وہ پراپرٹیوں کے سوال میں نے پوچھے جواب نہیں آئے. یہ عمران خان سے بھی پہلے بدتمیزی کر چکا, اور قوم نے اس کا وہ آپ کو یاد ہوگا بڑا ذلیل کیا تھا. لیکن یہ بدقسمتی سے نواز شریف صاحب کی سیاست کا حصہ ہے خواتین کو نشانہ بنانا. یہ لوگ انہوں نے باقاعدہ پال کے رکھے ہوئے ہیں جو دلیل کے ساتھ, خبر کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اچھا, شنگھائی کارپوریشن کی آخری ایک اہم خبر مجھے یاد آ گئی. جو فیلڈ مارشل ہیں وہ وہاں اسحاق ڈار اور شہباز شریف کی مدد کرنے کیوں گئے کہ وہاں جو عجیب و غریب ویڈیوز آ رہی تھیں, پیچھے سے پکڑنے کی, گلے سے پکڑنے کی عجیب و غریب حرکتیں تھیں, اس پہ بڑی سخت تشویش تھی کیا ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جب انہوں مردوں کے 2 ہاتھ پکڑ کے وہ شہباز شریف کھڑا ہو جاتا ہے, وہ بڑے سخت سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے. یہ پہلے سے پروٹوکول طے کیے جاتے ہیں, ہم نے کس طرح ملاقات کرنی ہے, کتنا فاصلہ رکھنا ہے. ان کے وہ پتہ نہیں لہسن اور پیاز کھا کے بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ بڑی سی, تو پھر یہ جا کے شاید میرا حال فیلڈ مارشل کو بھی ان کو کندھا دینا پڑے گا. یہ ویسے واحد وہاں فوجی حکمران تھے, ہندوستان, روس یا کسی اور ملک کا کوئی فوجی حکمران وہاں نظر نہیں آ رہا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ متضاد چھوٹی خبریں ہیں, لیکن محل ویڈیو کافی لمبی ہوگی. انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے ویلاگ میں ڈسکشن ہو. میں اس پہ گولڈ برکس کا ضرور ذکر کرنا چاہ رہا تھا, وہ آپ کو اس میں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.